السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ تو دوستو، آج ہوا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بچہ پارٹی آئی ہوئی ہے، اور جب بچے لوگ آتے ہیں نا تب ہم لوگ کوئی کام نہیں کر پاتے۔ تو ایسا ہی ہوا ہے، آج ابھی میں ایپیسوڈ لکھ کر فارغ ہوئی ہوں اور آج سارا دن میں بچوں کے ساتھ ہی لگی رہی ہوں۔ اصل میں میری جو خالہ ہے نا، ان کے سسرال میں شادیاں آ گئی ہیں، تو بار بار ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار جانا پڑتا ہے۔ کبھی ایک چیز لاؤ، کبھی دوسری چیز لاؤ، تو بار بار ایسے چکر لگ رہے ہیں ہمارے، تو اس لیے دن میں ٹائم ہی نہیں بچتا کچھ بھی لکھنے کا۔ اور آج بچہ پارٹی کمرے میں سو رہی ہے اور مجھے باہر ڈر بھی لگ رہا ہے کہ میں بالکل اکیلی باہر بدرو کی طرح گھوم رہی ہوں، تو کیونکہ میں نے ریکارڈنگ بھی کرنی ہے۔ تو آج نا جلدی جلدی ہم ریکارڈنگ کریں گے تاکہ جلدی جلدی ریکارڈنگ ہو جائے اور میں واپس اندر جا سکوں، وہ بھی 12 بجے سے پہلے۔ 12 بجے چریل ٹائمز، تو اب جلدی جلدی ہم کرتے ہیں۔ جان عشقم، قسط نمبر 39، تحریر عریج شاہ۔ وہ خون خوار نگاہوں سے سامنے کھڑے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں واضح ہو رہی تھیں۔ سامنے والے کو اس کی نگاہوں سے خوف سا محسوس ہوا، جیسے اس کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی شیر کھڑا ہے جو ابھی اس پر حملہ کر کے اسے چیر پھاڑ دے گا۔ جبکہ مکرش بھی کچھ ایسا ہی ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اسے دوسری سانس لینے کی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ انائش کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پیچھے کرتے ہوئے قدم در قدم اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے جانے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرواتا اس کی طرف بڑھا۔ فیضان ملک نے گن اس کی طرف تان لی تھی، لیکن خوف نامی کسی چیز سے مکرر شاہ جیسے واقف ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ فیضان ملک نے سر سے پیر تک اسے دیکھا، جبکہ نشانہ اس کے سینے کے بیچوں بیچ لینا چاہتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، وہ پہلے ہی اس پر چپکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے لمحے میں ریوالور چھین کر دور پھینک چکا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ فیضان ملک کی گردن پر تھا، جسے اس نے اس انداز میں پکڑا ہوا تھا کہ ملک کے پیر زمین سے اوپر اٹھ چکے تھے۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ کیسے تو نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے اسے چھوا؟ کیسے تو نے مکرر شاہ کی ملکیت کو ہاتھ لگایا؟ وہ اس کی گردن دبوچے بے حد غصے کے عالم میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ اگر وہ اپنے ہاتھ کو تھوڑی سی بھی مزید حرکت دیتا تو یقیناً اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹ سکتی تھی۔ لیکن وہ اسے اتنی آسان موت کیسے دے سکتا تھا؟ وہ ایک جھٹکے میں اسے زمین پر پھینکتا ہوا ایک زوردار لات اس کے پیر پر مارتا اس کے منہ پر دھڑا دھڑ گھوسے مارنے لگا۔ وہ 50 سال کا آدمی اس کے ہاتھ کی مار کھاتا زمین پر ڈھیر ہونے لگا، جب اچانک ہی وہ اسے گریبان سے پکڑتے سیدھا کرتا دیوار کے ساتھ مار چکا تھا۔ اس بار فیضان ملک کی چیخیں بلند ہوئی، جسے وہ اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر بند کر چکا تھا۔ آواز بند، تیری آواز نہ آئے، مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس کے منہ کو اپنے ہاتھوں سے چیرنے والے انداز میں اس نے جھٹکا دیا تھا۔ فیضان ملک کی چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بازو پر زوردار لات مارتا ہوا وہ اس کے بازو کو پوری طرح سے مروڑ چکا تھا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ اس کی چیخ دوبارہ بلند ہوئی۔ وہ جو اپنے ہاتھ میں بندوق تھام کر اپنے آپ کو اس سے بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ایک ہی حملے میں وہ ڈھیر ہو چکا تھا۔ دھڑا دھڑ مکے اور گھوسوں سے مار
مارے جا رہا تھا۔ عجیب وحشت سوار تھی اس پر، عجیب دیوانگی تھی، جیسے وہ اسے جان سے مار دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کا سر پکڑ کر اس نے رکھ کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ اس کے چیخنے چلانے میں کسی طرح کی کمی نہیں آ رہی تھی، جبکہ مکرش کے مارنے میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر ایک ایک انگلی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر توڑنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اسے ختم کر دینا چاہتا تھا جو اس کی آنائش تک پہنچی تھی۔ ان ہاتھوں سے اس نے اس کی ملکیت کو ہاتھ لگایا تھا، وہ کیسے اسے بخش دیتا؟ وہ کسی کی گندی نگاہ اس پر برداشت کیسے کر سکتا تھا؟ صرف اس کو ڈھونڈنے کی خاطر اس نے زمین آسمان ایک کر دیا تھا، اور وہ شخص اتنی ہوشیاری سے اسے اس کے ناک کے نیچے سے اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا۔ اسے تو سب سے زیادہ غصہ اپنے آپ پر آ رہا تھا جو وہ اسے بچا کیوں نہیں پایا۔ کوئی اس کی موجودگی میں اس کی بیوی کو اس طرح سے غائب کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بھی اسی کی سوچ تھی کہ اگر اس کی بیوی اس ہوٹل سے باہر نہیں نکلی تو آخر وہ کہاں غائب ہو سکتی ہے، اور پھر اپنا سیاسی دماغ استعمال کر کے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ ہوٹل کے اندر ہی ہے، اور وہ کچھ ہی دیر میں اس کے پاس پہنچ آیا تھا۔ وہ نہ جانے ابھی اس کا کیا حال کرتا جب اچانک اسے پیچھے سے آنائش کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ زمین پر پڑی بے ہوش ہو گئی تھی۔ یقیناً خوف و وحشت سے اس کا یہ حال ہوا تھا۔ وہ پریشانی سے فیضان کو اسی حالت میں چھوڑتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، جبکہ جسم پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس تہھانے کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہاں صفائی نہیں ہوتی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے تیزی سے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ اس کے گارڈز اسی رفتار سے سامنے سے آ رہے تھے۔ اس آدمی کو پکڑ لو، یہ بھاگ کر جانا نہیں چاہیے، یہ میرا مجرم ہے، اور اس کے کیے کی سزا میں اسے دوں گا۔ وہ آنائش کے لیے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ اس کے گارڈز وہاں داخل ہوتے فیضان ملک کو قید کر چکے تھے۔ زرشے جب سے گھر آئی تھی، اسے ایک پل سکون نہیں ملا تھا۔ آخر کیوں زراور نے اسے اکیلے بلایا تھا؟ رات 11 بجے وہ اس سے بات کرنے کے لیے راضی تو ہو گیا تھا، لیکن اتنی رات کے وقت وہ گھر سے کیسے نکلتی؟ اور اگر نکلتی بھی تو سب کو کیا بتاتی؟ رات 11 بجے تک اس کے ماں باپ سو جاتے تھے، اور اس وقت وہ گھر سے تو ہرگز نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک تو اس نے زراور کو بات کرنے کے لیے راضی ہی بہت مشکل سے کیا تھا، اور پھر اس کا پراسرار انداز، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، نہ جانے وہ اسے کیوں بلا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں کسی قیمت پر نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں ان سے ملنے ہرگز اتنی رات گئے نہیں جاؤں گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کروٹ کے بل سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس وقت رات کے تقریباً 9:30 بج رہے تھے۔ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اماں ابا نے اس سے پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ عنایا کے ساتھ حویلی میں کھا چکی ہے، جس پر وہ دونوں بے فکر ہو چکے تھے۔ وہ دونوں سونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ دونوں اٹھ کر اپنے کمرے میں گئے تو وہ بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، جبکہ اس کی سوچ مسلسل زراور شاہ کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ اتنی رات کو زراور سے ملنے جانا ناممکن تھا۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا کہ وہ آدھی رات کو
اس سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں آئے گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ اس سے ملنے ہرگز نہیں جائے گی، لیکن پھر بار بار یہ سوچ اس کے ذہن پر سوار ہو جاتی کہ اگر اس کے نہ جانے پر زراور نے غصے میں آ کر نکاح کی حقیقت کھول دی تو، اور یہ سوچ اسے دوبارہ پریشان کر دیتی۔ اس نے خود ہی اسے چھیڑا تھا اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ اس سے محبت کا دعوے دار تھا، اس سے نکاح کر چکا تھا۔ جو اس سے نکاح کرنے کی ہمت رکھتا تھا یقیناً اس کے لیے رشتہ بھی لے آتا، اسے ساری دنیا کے سامنے اپنا بھی لیتا۔ وہ اب نکاح نامہ سمیت سب کچھ اس کے حوالے کر چکا تھا کہ وہ خود ہی یہ ساری چیزیں سب کو دکھا کر ثابت کر دے کہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا اس کو جاننا تو اسی کے پاس ہی تھا۔ محبت کا دعویٰ کرنے والا اپنی محبت سے پیچھے تو نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اس نے غلطی کی تھی، اگر وہ اس پر تھوڑا سا یقین کر لیتی تو یقیناً یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ نکاح تو ویسے بھی ہو گیا تھا، اپنا تو وہ اسے چکا ہی تھا، پھر اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا سوائے وہ اس کی بات کو خاموشی سے مان لے۔ ہاں، اگر وہ اس کی بات کو مان کر اس سے ملنے چلی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس سے منانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن رات کی تنہائی میں یوں اس سے ملنا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی اس کے ساتھ کافی ساری جسارتیں سر انجام دے چکا تھا، اور اب جب رات کی تنہائی میں اس سے ملے گا تو کیا وہ بہکے گا نہیں؟ ایک تو محبت کا دعوے دار اور دوسرا وہ اس کا محرم، وہ تو اسے روکنے کا بھی حق نہیں رکھتی تھی۔ نہیں، وہ اپنی جان اتنی بڑی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس نے فوراً نفی کی تھی، لیکن انکار کی صورت میں اسے کیا کرنا پڑے گا یہ بھی وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔ اف خدایا، میں کیا کروں؟ وہ ایک بار پھر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے یوں ہی اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ روم میں لے کر آیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اس کے چہرے کے زخموں کو دیکھنے لگا۔ ماتھے اور ہونٹ پر خون کی لکیر واضح ہو رہی تھی۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو صاف کرتا اس کے ماتھے کا زخم دیکھنے لگا۔ وہ اس وقت اس کے اتنے پاس تھا کہ وہ بے ہوشی میں بھی اس کی خوشبو کو اپنے بے حد قریب محسوس کرتے ہوئے اس کے گریبان کو اپنی مٹھی میں تھامے ہوئے تھی۔ وہ بار بار اس کا ماتھا چومتا، اسے اپنے سینے میں بھیج لیتا۔ کتنا بے چین ہو گیا تھا وہ اسے اپنے پاس اسے نہ پا کر۔ اگر آج اسے کچھ ہو جاتا تو وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اس کے چہرے پر زخموں پر بار بار اپنے لبوں سے مرہم لگاتا۔ وہ اس تکلیف کو محسوس کر رہا تھا جو تھوڑی دیر پہلے اسے اپنے قریب نہ محسوس کر کے اس نے سہی تھی۔ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گا اور نہ ہی کبھی خود سے دور جانے دوں گا۔ 13 سال تک تمہاری جدائی سہی ہے، اب تو تمہارے بنا سانس بھی نہیں آتی۔ اس کے لبوں پر اپنے لبوں سے مہر لگاتے ہوئے وہ شدت سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔
اب وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور کرنے کو تیار نہیں تھا، جبکہ اس کے بازوؤں میں پڑی اس کی پناہوں میں رہنا چاہتی تھی۔ آج چند پل کے لیے سہی، لیکن انائش کو خود سے دور کر کے اس نے جو سزا سہی تھی وہ اس کے زندگی بھر کا سبق تھا، اور آج جو چہرہ انائش کو فیضان ملک نے دکھایا تھا وہ ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھا۔ رات پورے 11 بجے اس نے اپنے آپ کو راضی کر لیا تھا۔ اسے یہ راز ہی رکھنا تھا، اور اس راز کو راز رکھنے کے لیے اسے زراور شاہ کو اس بات کے لیے منانا تھا جو صرف ایک ہی طرح سے ممکن تھا۔ وہ آہستہ سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے بے آواز دروازہ کھولا، اور اسی طرح دروازہ بند کرتے اس کے قدم حویلی کی طرف اٹھنے لگے تھے۔ حویلی میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے قدم سیڑھیوں کی طرف بڑھانے لگے۔ دل و دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اسے یہاں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کسی کی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے۔ وہ کیا جواب دے گی ان سب کے سوالوں کا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس زراور شاہ کی بات مان کر اسے بتانا چاہتی تھی کہ نہ جانے وہ اس کی بات مانے گا بھی یا نہیں، نہ جانے اس نے اس رات کے اس پہر کیوں بلایا تھا۔ اس کی چھٹی حس بار بار اشارہ کر رہی تھی کہ اسے وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن اپنی بزدلی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنے ماں باپ اور بھائی کی زندگی کی خاطر یہ قدم اٹھا لیا تھا، اور پھر دل میں اس بات کو لے کر سکون تھا کہ وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا محرم ہے۔ اور اس کی اماں کہتی تھی کہ ذرشے ایک بات سمجھ لو، اگر تم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص تمہارا محرم بن جائے تو آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کے قابل ہے، اس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لو۔ تو گائز یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ آج بہت گڑبڑ ہوئی ہے اسکریننگ میں، بار بار آگے پیچھے ہو جاتا تھا، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، تو وہ تو خیر ہو گیا حل۔ دوسری بات یہ کہ کل وہی لوگ آنا جو کہ 18+ ہوں، کیونکہ پھر یہاں پر لمبی وہ بن جاتی ہیں، تو کل میرے چینل پر صرف وہی لوگ تشریف لائیں جو کہ رومانس پڑھتے ہیں۔ جو رومانس نہیں پڑھتے تو کل کے ایپیسوڈ میں سوائے رومانس کے کچھ نہیں ہوگا، تو آپ لوگوں نے پرسوں والی ایپیسوڈ پڑھ لینی ہے، کل والی اسکپ کر دو، یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 40 آپ لوگ اسکپ کر دو جو لوگ رومانس نہیں پڑھتے، اور جو لوگ رومانس پڑھتے ہیں وہ کل کی ایپیسوڈ میں آ جانا، چاہے آنکھیں بند کر کے آؤ چاہے آنکھیں کھول کر آؤ، آپ لوگوں نے جیسے آنا ہے آ جانا۔ اور آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی یہ آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ، آپ لوگوں کے کمنٹس میں ریڈ کرتی ہوں۔ کچھ کمنٹس ہوتے ہیں جو کہ ریڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، میں ان کو ریموو نہیں کرتی، میں ان کو ڈائریکٹ بلاک کرتی ہوں، کیونکہ بلاک از اے بیسٹ آپشن، تاکہ بندہ صرف دیکھ سکے، دیکھ کر نا وہ جل سکے، جل ککرا بن سکے، وہ اپنی بھڑاس نہ نکال سکے۔ تو مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے۔ ویسے فیس بک والوں نے یہ سسٹم بند کر دی ہے، فیس بک والوں نے یہ سسٹم کر دی کہ اگر ہم کسی کو بلاک کریں گے تو وہ پکا ہی بلاک ہو جائے گا، وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ جب پیج کی پرانی تھیم تھی نا، جب وہ فالوورز کے بجائے لائکس دکھاتے تھے،
تب نا ہم کسی کو بین کرتے تھے نا تو وہ جب چاہے آ سکتا تھا ہمارے، وہ مطلب کمنٹ نہیں کر سکتا تھا، لائک نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ آ سکتا تھا ہمارے پیج پہ، ہمارے پیج کو دیکھ سکتا تھا، اس کو کاپی کر کے کہیں پر بھی لگا سکتا تھا۔ لیکن اب یہ والا سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ سسٹم ہو گیا ہے کہ ہم جس کو ایک دفعہ پیج سے بلاک کریں گے نا، وہ کچھ بھی کر لے، چاہے وہ واپس نہیں آ سکتا، ایون فیک آئی ڈی بنا کر بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ کی ورڈ ہی لاک ہو جاتے ہیں۔ کہ اگر ہم نے فرض کرو کہ ایک حیا خان کے، میں صرف وہ اگزامپل دے رہی ہوں کہ ایک حیا خان کو ہم نے بلاک کیا ہے نا، تو حیا خان کے جتنی بھی آئی ڈیز آئیں گی وہ ساری بلاک ہو جائیں گی۔ یہ والا سسٹم آ گیا ہے اب، کی ورڈز لاک ہونے لگے ہیں، جو کہ مجھے تو کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے۔ تو اب یہی والا کام کیا کروں گی۔ باقی آپ لوگ تیار رہو کل کے ایپیسوڈ کے لیے، جو کہ کل ہوگی موسٹ رومانٹک ایپیسوڈ۔ تو کن لوگوں نے آنا ہے میں پہلے اسپیسیفک کر کے بتا چکی ہوں۔ تو اب ہم ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت۔ سچی مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، تو ابھی کے لیے اللہ حافظ۔